الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق محفل خطیب اسلام شیخ طریقت محسن آل سنت ام محترم حضرت علامہ پیر امام حفیظ الرحمن صاحب وزیر وجدہ، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر یہ مقدس بابرکت رات دیکھنی پھر نصیب فرمائی۔ وقت انتہائی مختصر ہے، یہ رات کتابات کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے معراج شریف کے سفر میں ملائکہ کے 4 سوالوں کے جو جواب دیے اور جن کے لیے سرکار کو معراج کرایا گیا، جو ایک وجہ تھی کہ 4000 سال سے ملائکہ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل یہ 4 مسائل میں بحث کر رہے تھے، ان کا حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محبوب ذرا آ جانا، تجھے لوگ اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، ذرا آ کے فرشتوں کو سبق پڑھا کے بتا جا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ویسے تو ہمارے آقا کی شان ہی بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں احادیث پاک اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی نبی رسول آئے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ جس کو دیکھو وہ یہی کہتا ہے، او اللہ آئی وانٹ یور پلیجر، او اللہ آئی وانٹ یور رضا، آئی وانٹ یور ہیپینس۔ آدم علیہ السلام سے او اللہ آئی وانٹ یور پلیجر، نوح علیہ السلام سے او اللہ آئی وانٹ یور پلیجر، all the prophet everyone say او اللہ آئی وانٹ یور پلیجر، but only our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے او محمد everyone wants pleasure me but I want pleasure you۔ ہمارے آقا کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ تو میں بڑی محنت سے یہ میں نے مضمون کیا ہے تیار، اس کو غور سے سنیے گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، حاضری ہوئی، اور میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی ایک کمال ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ حضور کو اوپر کیوں بلایا گیا؟ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام نے جب اپنی قوم، اپنی اولاد سے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو اولاد کہنے لگی، بابا جان کس کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو، کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا بنایا تو اس نے مجھے اپنے دستے قدرت سے ہے، روح بھی خود پھونکی لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے پوچھا، فرمایا ہے ضرور لیکن دیکھا نہیں۔ نہ مانو تو نبوت جاتی ہے، ماننا ضروری ہے۔ ہر نبی، ہر رسول نے یہی کہا، ہے ضرور لیکن دیکھا نہیں۔ جب باری آ گئی تمہارے میرے آقا کی، آمنہ کے در یتیم کی، عبداللہ کے چاند کی، سدرہ کے راہی کی، اللہ کے اپنے ماہی کی، فرمایا مکے والو کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ابو جہل و ابو لہب سارا مکہ کہنے لگا، اے محمد کس کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو، کبھی دیکھا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا مکے والو میں کلیم نہیں میں حبیب ہوں، گھر جا کے دیکھا ہے، سارے پردے اٹھا کے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وجہ یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج، یہ بک کا نام ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں کہ مالا اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا اللہ میں تو تیری ملاقات کے لیے آیا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے اپنا دستے قدرت جو اس کی شان کے مطابق ہے، ہم کسی ہاتھ سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میری پشت پہ رکھا، پیٹھ پہ رکھا،
تو اس ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بس وہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، کائنات کی ہر چیز کا علم میرے سینے میں آ گیا. سبحان اللہ. حضور پھر جب ملائکہ کے پاس واپس آئے تو فرمایا کس بات میں آپ جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بتائیے کفارات کیا چیز ہے، وہ کیا کام ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ ان کاموں کو اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اور منجیات کیا چیز ہے کہ جو کام کرنے سے اللہ اپنے بندوں کو نہ قبر کا عذاب دیتا ہے نہ جہنم کا عذاب دیتا ہے. اور تیسرا سوال تھا کہ درجات کیا چیز ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ بندہ وہ کام تو کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور مہلکات کیا چیز ہیں کہ وہ کون سے کام ہے، بندہ نمازی بھی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، وظیفے بھی بڑے کرتا ہے، لیکن وہ کام کر بیٹھے تو اللہ اس بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ 4 سوال تھے. حضور نے فرمایا کہ کفارات بھی 3 ہیں، منجیات بھی 3 ہیں، درجات بھی 3 ہیں اور مہلکات بھی 3 ہیں. اب یہ جو چیزیں میں بتاؤں گا یہ مشکل کام ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. کفارات کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو کرنے سے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے جبرائیل، اے ملائکہ، تم بحث کر رہے ہو اس بات پہ کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پہلی چیز میرے آقا فرماتے ہیں بندہ جب اٹھتا ہے نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے، وضو شروع کرتا ہے، وضو کا پانی ڈلتا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. وضو کرنا اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں من تودع احسن الوضو، جو اچھا وضو کرتا ہے، خرجت خطایاہ حتی من تحت اظفارها. آقا فرماتے ہیں اگر اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ چھپ کے بیٹھا ہو، وضو کا پانی وہ بھی ڈھونڈ کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آقا دوسرا کام کیا، یہ تو ایک وضو ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے، مسجد کی طرف جائے، نماز پڑھے، گھر سے قدم اٹھاتا ہے، مسجد تک جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے. سبحان اللہ. مسجد کی طرف چل کے جانا، نماز تو پڑھے گا تو بعد کی بات ہے نا، مسجد کے طرف یہ جو چلنا ہے. میں جب آیا تھا یہاں مسجد میں تو میں نے دیکھا ایک بزرگ بڑی مشکل سے آ رہے تھے اللہ کے گھر کی طرف. تو میں یہ بیان کرتی ہوئی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ جو سکون آرام سے مسجد میں آیا، اگر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو اتنی محنت کر کے مسجد میں آیا اللہ اس پہ کتنا کرم کرتا ہے. دیکھیں نا علماء فرماتے ہیں جو قرآن صحیح پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کے پڑھے، رک رک کے پڑھے، اللہ اسے 2 ثواب دیتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن کے لیے محنت کرنے کا. تو وہ بزرگ جو سہارا سٹک ہاتھ میں پکڑی ہے یا کوئی سہارا لے کے مسجد میں آ رہا ہے، اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کتنا مقام دیتی ہے. علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں عبد الحمید صدیقی ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی. یہ کتاب بڑی پڑھنے والی ہے. اس کتاب کے آخر میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دوست کو بتایا تھا کہ میں علامہ اقبال کے کہنے پہ دوبارہ پاکستان بنانے کے لیے واپس نہیں گیا تھا، مجھے بیداری میں محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی، حضور نے حکم دیا تھا کہ پاکستان تو ہی بنائے گا، اس لیے میں پاکستان گیا. سبحان اللہ. ہیں وہ دیوبندی، اور ان کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، حضور کے وصال کے بعد حضور کی سیرت.
یہ کتاب کا نام بتاتا ہے. آج کل ان کے عقائد اور ہیں. بڑوں کے عقیدے یہ تھے نبی مر کے بھی نہیں مرا, سیرت زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی سیرت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کتاب میں دوسری جلد ہے, والیوم نمبر 2 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, سیال کوٹ کے علاقے میں ایک گاؤں ہے, وہاں ایک امام دین نام کا آدمی رہتا تھا جو کبھی مسجد میں نماز پڑھنے گیا نہیں تھا. اس ولیج کے, اس ٹاؤن کے, اس گاؤں کے مولوی صاحب نے یہ سوچ کر کے شاید وہ مسجد آنے لگے, جمعے پہ لوگوں سے وعدہ لیا کہ اگر یہ مر گیا بغیر مسجد آئے میں جنازہ پڑھاؤں گا نہیں, تم نے جنازہ پڑھنا نہیں. سب نے وعدہ کیا, پرامس کیا. وقت گزرا, امام دین مر گیا. گھر والے بڑے پریشان کے, سب نے وعدہ کیا ہے نہ مولوی پڑھائے گا نہ لوگ پڑھیں گے, تو ہم اس کا کیا کریں گے. ابھی وہ اتنا سوچ رہے تھے کہ مسجد سے آواز آئی, مولوی صاحب کہہ رہے تھے لوگوں جمع ہو جاؤ, امام دین کا جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا مولانا آپ کہتے تھے میں نے پڑھانا نہیں, تم نے پڑھنا نہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے. امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے میں سویا ہوا تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا امام دین مر گیا. مجھے خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی, حضور نے فرمایا مولوی جلدی کر, اٹھ وضو کر, اعلان کر, لوگوں کو اکٹھا کر کے امام دین کا جنازہ پڑھا دے. سبحان اللہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کبھی مسجد آیا نہیں, تو اس کا جنازہ. حضور نے فرمایا اس نے ایک کام ایسا کیا ہے اللہ نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا آقا کون سا کام. حضور نے فرمایا ایک دن بارش شروع ہونے والی تھی اور اس کے گھر کی چھت پہ, یہ پنجاب میں اکثر پہلے ہوتا تھا کہ لوگ گوبر جو ہوتا تھا جانوروں کو اس کی تھاپی بنا کے تو وہ سکھاتے تھے, آگ جلانے کا کام کرتی تھی وہ. تو وہ اوپر پڑی تھی, اس نے سوچا گیلی نہ ہو جائیں, اگر گیلی ہو گئی تو آگ نہیں جلے گی. وہ اوپر گیا, اٹھا کے ٹوکرے میں ڈال رہا تھا. بارش شروع ہو گئی, اس نے دیکھا, اس کی نظر پڑی مسجد کا روشن دان کھلا ہے. اس نے سوچا بارش روشن دان سے لگ کے اندر جائے گی, کچی مسجد, فرش کچا, کیچڑ بن جائے گا, نمازیوں کے کپڑے گندے ہو جائیں گے, رب کا گھر گندا ہو جائے گا. اس نے اپنا کام چھوڑا, دوڑ پڑا مسجد کی طرف. جو کبھی مسجد نہ گیا آج مسجد کو صاف کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا. آیا, روشن دان کو بند کیا, اپنی پگڑی اتاری, جو پانی تھوڑا آیا تھا وہ مسجد کا کیچڑ صاف کرنے لگ پڑا. حضور نے فرمایا او مولوی یہ رب کے گھر کا کیچڑ صاف کر رہا تھا, اللہ اس کا میلا دل صاف کر رہا تھا. سبحان اللہ. تیرا کرم جو شاہدی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشی تاجدار ہو جائے, اور کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے. تو مسجد کی طرف چل کے جانا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور تیسرا کام, پہلا تھا وضو کرنا, دوسرا تھا مسجد کی طرف واک کرنا, واکنگ جو مسجد کی طرف ہے, فرام ہوم ٹو ماسک, یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرا کام, نماز پڑھ لی, گھر چلا گیا, دکان پہ چلا گیا, لیکن دل میں ایک بات رکھی ہے کب وقت ہو میں پھر جا کے مسجد نماز پڑھوں. ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار جو کر رہا ہے, وہ انتظار کرنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا. اب میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا, وضو گناہ مٹاتا ہے, مسجد کی طرف چل کر جانا گناہ مٹاتا ہے, نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے. جب یہ معمولی کام گناہ مٹاتے ہیں تو جس وقت بندہ اپنا سر نماز میں جھکا دیتا ہوگا اللہ کتنا کرم فرماتا ہوگا. حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ علی پور شریف والے فرمایا کرتے تھے وہ بندے تو خدا کا دیا رزق کھا کے
اس کی بنائی زمین پہ رہ کے اگر اس کے لیے اپنا ماتھا اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتا تو ظالم پھر اس کی زمین سے اپنا پاؤں بھی اٹھا لے. تجھے پھر اس کی زمین پہ پاؤں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو گناہوں کو مٹا رہے ہیں. وضو کرنا, مسجد کی طرف چل کے جانا اور ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں, حضور کی حدیث ہے, سیاہ سیٹا میں موجود ہے, آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے اللہ ملائکہ کو جمع کر کے کہتا ہے وہ انسان کے بنانے پر اعتراض کرتے تھے اور بروں کو چھوڑو, وہ دیکھو گے میرا بندہ میری بارگاہ میں آنے کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر پوچھا ملائکہ نے کہ چلو کفارات کا تو پتہ چل گیا, یہ بتائیں منجیات کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جو کام کرنے سے عذاب قبر سے بھی بندہ بچ جاتا ہے اور عذاب جہنم سے بھی بچ جاتا ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ بھی 3 کام ہیں. پہلا کام یہ ہے ظاہر اور پوشیدہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. اگر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے ڈر کی بات کرتا ہے تو گھر میں خود بھی اللہ سے ڈرے. اگر ہم دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے تو پھر رشوت لیتے بھی ڈریں, رشوت دیتے بھی ڈریں, جھوٹ بولتے بھی ڈریں. ہر معاملے میں ہم اللہ سے ڈریں اور جب ہر وقت اللہ سے ڈریں گے پھر کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکے گا. سبحان اللہ. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہے. اور جب یقین کامل ہوگا, حضرت بشر حافی بغداد کے بازار میں جا رہے ہیں, ایک بدماش نے ایک عورت کا بازو پکڑا ہے اور اسے لے کے جا رہا ہے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے. وہ چیخ چلا رہی ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. بشر حافی دیوانے آدمی تھے, دوڑتے دوڑتے اس کے قریب سے گزرے. جب گزر کے آگے گئے بدماش نے عورت کا ہاتھ چھوڑا, زمین پہ گر گیا اور کانپنے لگا. میرے بھائیوں جب اسے ہوش آیا توبہ کر رہا تھا, کسی نے پوچھا یہ بشر حافی نے تجھے کیا کہا, وہ تو رکے نہیں تیرے پاس. اس نے کہا بشر حافی جب گزرا تھا تو گزرتے اس نے صرف اتنا کہا تھا ظالم تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, ظالم تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ہمارا مزاج بگڑ گیا, ہم کسی حال میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. آؤ ذرا تاریخ کی اور آپ الٹو. دہلی کی جامعہ مسجد ہے, دروازے میں ایک فقیر بیٹھا ہے. یہ ہماری تاریخ کے گولڈن ورڈ ہے, یہ ہماری تاریخ کے سنہری حروف ہیں. پاکستان نہیں بنا, ابھی ہندوستان ہے. ایک انگریز آفیسر دیکھنے کے لیے گیا دہلی کی مسجد, فقیر بیٹھا تھا, اس نے مانگا, آفیسر نے پرس نکالا, کچھ پیسے دیے, پرس جیب میں ڈالنے لگا, پرس نیچے گر گیا, اسے پتا نہ چلا, وہ اندر چلا گیا. فقیر نے اٹھا کے رکھا, آئے گا تو واپس دوں گا. میرے بھائیوں وہ دوسرے گیٹ سے واپس ہو گیا. 1 سال بیت گیا. آفٹر 1 ایئر, جب 1 سال کے بعد وہ آفیسر اپنے کسی دوست کو لے کے پھر آیا, فقیر نے پہچان لیا, کہنے لگا بابو ذرا رک جا. اندر گیا اپنی کٹیا میں, قریبی تھی, وہاں سے پرس نکال کے لایا, کہنے لگا سال پہلے تیرا پرس گرا تھا, دیکھ لے 1 روپیہ بھی میں نے نہیں نکالا. انگریز نے دیکھا, حیران ہو گیا, کہنے لگا تو اگر یہ استعمال کرتا تیری پوری زندگی سمجھ جاتی. تو روپیہ مانگتا ہے, تو پیسہ مانگتا ہے, یہ استعمال کیوں نہ کی. اس نے کہا میں استعمال کر تو لیتا پر یہاں معاملہ اور ہے. تیرا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں, میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اگر کل قیامت کے دن تیرے نبی نے میرے نبی کو میدان محشر میں کہہ دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کے پیسے مارے تھے تو میرے نبی کو میدان محشر میں کتنی شرمندگی ہوگی. سن, میں فقیر ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم نے یہاں انگریزوں کے ملک میں آ کے انہیں اپنے دین کا سبق کیا دینا تھا. ہم تو ایسے ہو گئے ہیں. اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میرے بھائیوں ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا.
ہمیں لوگوں کے سامنے اس طرح آنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی غیر مسلم دیکھے تو دیکھتے سمجھ جائے یہ مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا خوف رکھنا۔ میرے پاس وقت بہت شارٹ ہے۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں امیری ہو غریبی ہو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تب بھی راضی رہے، اللہ نے کم دیا ہے تب بھی راضی رہے، حرام کی طرف نہ جائے، اللہ کی عطا کردہ کم زیادہ رزق پہ راضی رہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو اس دنیا میں اللہ کے کم عطا پر راضی ہو گیا، قیامت کا دن آئے گا اگر عمل تھوڑے ہوں گے، جو اللہ کے کم پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات غصہ ہو یا نرمی ہو ہر حال میں عدل کا دامن پکڑے رکھے۔ حضور فرماتے ہیں یہ عذاب سے نجات دیتا ہے اور درجات جس سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلا کام اللہ کی رضا کی خاطر بھوکھوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بندے کے درجے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کمبر غلام ساتھ ہے، فقیر آ گیا، علی مسافر ہوں کھانا چاہیے، فرمایا کمبر کھانا دے، حضور کھانا دسترخوان میں ہے، فرمایا دسترخوان دے دے، حضور دسترخوان بیگ میں ہے، فرمایا بیگ دے دے، حضور بیگ اونٹ پہ ہے، فرمایا اونٹ دے دے، حضور دیر لگے گی اونٹ قطار میں ہے، فرمایا پوری قطار دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسرا کام جو بھی ملے سلام میں پہل کرنا۔ اور ہمارا کیا طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں اس نے سلام دیا تو دیں گے۔ اگر کوئی محلے میں فوت ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارے ابا جان کے فوت ہونے پہ آیا تھا کہ ہم جائیں۔ یعنی ہم نے اپنی طبیعت کو سب سے پہلے رکھا ہے، اپنی خواہش کو پہلے رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چھوٹا ملے بڑا ملے وہ سلام میں پہل کرے اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جب دنیا سو جائے وضو کر کے رات کو 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھنا، اس کا کام ہے درجہ بلند کرنا اللہ کا۔ اور آخری بات مہلکات کیا ہیں جن سے ہلاک ہو جاتا ہے بندہ۔ حضور فرماتے ہیں بخل کرنا۔ وہ اتنا امیر کیوں ہو گیا، اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی؟ بھائی اسے اللہ نے دی ہے، جس نے اسے دی ہے تو اس کو راضی کر، وہ تجھے بھی دے دے، تو مانگ اس سے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید کے پاس اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر کے پاس یہ مغلیہ بادشاہ گزرا ہے بڑا نیک، ایک منگتے نے آ کے کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کچھ مدد کرو۔ اس نے کہا کہ تم کل آنا۔ جب کل آیا تو دیکھا کہ بادشاہ نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، پتا چلا بادشاہ مسجد میں گیا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے چلو ادھر جا کے ملتے ہیں۔ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا، رونے کی آواز آئی، بادشاہ رو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ یہ عزت تو مجھے تو نے دی ہے، اگر تو اپنے کرم کا سایہ اٹھا لے تو میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اے کریم مالک جیسے تو نے مجھے بادشاہ بنایا یہ عزت میری بحال رکھنا۔ دعا مانگ کے باہر نکلا، کہتا ہے اس نے دیکھا فقیر ہے وہی کل والا، کہتا آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ اس نے کہا بادشاہ تیری مہربانی، تو نے مجھے راستہ دکھا دیا، میں منگتے سے کیوں مانگوں، میں تو اس سے اب مانگوں گا جو بادشاہوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بخل کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرا کام خواہشات کی اتباع کرنا، اپنی مرضی کے مطابق چلنا، اپنی طبیعت، بیٹے کی شادی ہے طبیعت کہتی ہے کہ ناچ گانا ہو، بیٹے کی شادی ہے طبیعت کہتی ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کرنا، چلو کوئی بکواسات کریں، یہ کریں اڑیا کریں، بیٹیوں کو ننگے لباس پہنا لیں، بکواسات کریں، اگر کہیں پہ کنجریاں آئی ہیں تو ان کو دیکھ کے آئیں۔ جو طبیعت چاہتی ہے حضور فرماتے ہیں جو طبیعت کے مطابق چلے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، کامیاب وہی ہوگا جو طبیعت کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی شریعت پر چلے گا۔ جو طبیعت کو چھوڑے گا اور مصطفیٰ کی شریعت پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔ میں آ گئی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں نا۔ ہمارے ملتان کے ایک تھے بزرگ، انہوں نے ساری زندگی کبھی لفظ میں نہیں نکالا،
کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند تھا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ان سے جا کے نا ایسی بات کروں گا وہ مجبوراً کہیں گے میں. تو بیٹھ گیا, عصر کی نماز کا وقت تھا. تو وہ کہتا ہے حضرت میرا سوال ہے, شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس کا خیال تھا یہ کہیں گے, اس نے کہا انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو حضرت نے سوال سن کے فرمایا نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں. نماز پڑھائی, سلام پھیرا, دعا مانگی, آج چہرے پہ پھیر کے فرماتے ہیں سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں. فرمایا اسی وجہ سے نکلا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی وجہ سے وہ جنت سے نکلا تھا. تو میرے بھائیوں, ہمارے پنجاب کے حضرت بابا فرید آپ فرماتے ہیں مینو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے پھر جیویں چا پیا لٹ. اللہ تعالیٰ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.